الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں بہویں ہمارے محترم بھائی حضرات، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا نظام ہے کہ جہاں اللہ مردوں سے کام لیتا ہے وہ اللہ عورتوں سے بھی کام لیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مرد صرف کام کریں گے. مردوں میں اگر عالم گزرے ہیں تو عورتوں میں بھی عالمائیں گزری ہیں زبردست. مردوں میں اگر خرچ کرنے کا شوق ہے تو عورتوں میں بھی خرچ کرنے کا شوق ہے. جو مرد کرے گا وہ عورت کرے گی. یہ اب جو مجبوریاں ہیں وہ بات الگ ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مسجد نبوی بننے کی باری آئی اور مسجد نبوی بننے لگی تو عورتوں نے درخواست کی کہ حضرت مسجد نبوی بن رہی ہے، ہمارا کیا حصہ اس میں؟ پیسہ دو. پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ طے ہوا کہ مرد حضرات اینٹیں جو ہے دن میں لائیں گے اور رات کو عورتیں اینٹیں اٹھا کے لائیں گے. چنانچہ عورتیں جو ہے وہ رات کو اینٹیں اٹھا کے لاتی تھیں اور مرد جو ہے دن میں اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے اور مسجد نبوی کی تعمیر دی. شانہ بشانہ کھڑی رہتی تھی. اور ساؤتھ افریقہ کا ہمارا سفر ہوتا ہے عام طور سے، تو وہاں ایک شہر ہے اس کا نام ہے روشنی. ہمارا بیان بھی ہوتا ہے وہاں پر. تو میں بیان میں کہتی ہوں، ان سے کہتا ہوں تمہارا ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے اور ہمارے بمبئی میں اندھیری ہے. بمبئی میں ایک علاقہ ہے اندھیری کا اور یہاں ساؤتھ افریقہ میں وہ علاقہ ہے روشنی کا. تو وہاں ہمارا پروگرام ہوا، کھانے پر بیٹھے. پھر ہمارے قریب میں کوئی پائلٹ صاحب تھے، وہ کھانے پر بیٹھے. پوچھا پائلٹ صاحب ہوائی جہاز لے کر کہاں جاتے ہو؟ یہ میں عورتوں کی محنت بتا رہا ہوں. عورت میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عورت بنی دنیا کا نظام بنا، عورت بگڑی دنیا کا نظام بگڑا.
کہ عورت اگر بنے گی تو دنیا کا نظام بنے گا، اور اگر عورت بگڑے گی تو دنیا کا نظام بگڑے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، اور اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی پوری صورت نازل کر دی، سورۃ النساء، عورتوں کی صورت رجال نہیں ملے گی آپ کو، تو مردوں کی صورت یہ نہیں ملے گی آپ کو۔ عورتوں کی اللہ نے سفارش کی، مردوں کی سفارش نہیں ملے گی۔ عاشروہن بالمعروف کہا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو میں ساؤتھ افریقہ کا قصہ سنا رہا تھا، پائلٹ صاحب سے پوچھا، پائلٹ صاحب ہوائی جہاز لے کر کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کبھی فرینکفرٹ جاتا ہوں، کبھی لاس اینجلس جاتا ہوں، کبھی اس طرف جاپان ٹوکیو جاتا ہوں، کبھی آسٹریلیا سڈنی جاتا ہوں، لمبی لمبی پروازیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہ کبھی یہ پروازوں میں جو لمبی پروازیں ہوتی ہے، کبھی 14 گھنٹے کی نان اسٹاپ فلائٹ ہوتی ہے، کبھی 15 گھنٹے کی ہوتی ہے، کبھی 18 گھنٹے کی ہوتی ہے، کبھی جو ہے 10 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا کرتے کیا ہے؟ تو پائلٹ صاحب نے کہا میں بیٹنگ تھا، بس عیاشی کرتے کرتے گپ شپ کرتے کرتے منزل تک پہنچ جاتے تھے، لیکن میرے گھر میں دین آیا میری بیوی کی برکت سے، گھر کی تعلیم کی برکت سے۔ گھر میں جو دین آتا ہے وہ بیوی کی برکت سے آتا ہے، گھر میں جو تعلیم کا حلقہ لگتا ہے نا، وہ تعلیم کا حلقہ بھی بار بار جو ہے بچے کچھ سنتے رہتے ہیں، تعلیم کے حلقے میں سنتے رہتے ہیں، وہ سنتے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر کوئی ان کے بات ڈال دیتا ہے، پھر کبھی وقت لگاتے ہیں کبھی نہیں لگاتے، لیکن دینی مزاج بن جاتا ہے۔ دینی مزاج، ہمارا مزاج دینی ہونا چاہیے، ہماری سوچ دینی ہونی چاہیے۔ اس وقت میں زہریلی ہوائیں ہیں، صرف حیدرآباد میں نہیں، ساری دنیا میں زہریلی ہوائیں ہیں۔ ان زہریلی ہواؤں میں اپنا دین کیسے داخل کریں؟ یہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ آج کل روزانہ مائیں اپنے بچوں کو سلاتی ہیں اور ایک جملہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ بیٹا جلدی سو جا، صبح اسکول جانا ہے، بیٹا جلدی سو جا، صبح 7 بجے اسکول ہے، اسکول جانا ہے، تو 6 بجے اٹھنا پڑے گا، ناشتہ کرے گا، تیاری کرے گا، نیچے بہن آئے گی جلدی، یہ کہتی ہے، یہ زہریلی فضا ہے۔ ہم یہ کہیں بیٹا جلدی سو جا، فجر کی نماز پڑھنا، اس کے بعد اسکول جانا ہے، تو تیرے فجر کی نماز بھی ہو جائے گی، تیرے اسکول بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پہلے فجر کی نماز کا کہو، ہماری زبان پر فجر کی نماز کا کیوں نہیں آتا؟ کہ ہم نے اس کی اہمیت سمجھی نہیں۔ بار بار اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالو کہ فجر کی نماز جو پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، شیطان پیشاب کر جائے تو پورا دن منحوس گزرتا ہے آدمی کا۔ اب آدمی سوال کرتا ہے واٹس ایپ پر کہ مولوی صاحب مال بہت ہے، تو میرا گھر بھی بہت اچھا ہے اور میرا یہ بھی بہت اچھا ہے، سب ایوری تھنگ اوکے، لیکن ورنہ سکون نہیں، مزہ نہیں، کچھ اچھا نہیں لگتا۔ وہ اچھا کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ اگر مزاج دینی نہیں، صرف نماز پڑھ لینے سے مزاج نہیں بنتا۔ دینی مزاج والا اسے کہیں گے کہ ہر جگہ دیکھے کہ میں میرے دین کو کتنا پانی پہنچا سکتا ہوں، میں میرے دین پر میرے بچے کیسے چلے۔ اس پر یہ پائلٹ کا قصہ سنا رہا، تو پائلٹ صاحب جو ہے وہ رو دیے، انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ دین تھا، کبھی شراب بھی پی لیتا تھا اور کبھی جو کرنا وہ کر کے اپنے منزل پر پہنچ جاتے تھے، 2-4 دن وہاں رک جاتے تھے، پھر فلائٹ لے کر واپس آ جاتے تھے ساؤتھ افریقہ۔ لیکن میرے گھر میں جو دین آیا وہ میری بیوی کی برکت سے دین آیا۔ اگر کیسے آیا؟ یہ کہا میری بیوی جو ہے تعلیم کے حلقوں میں جاتی تھی اور گھر میں تعلیم، تو میں روزانہ میری بیوی سے کہوں کبھی تیرا میرا جوڑ کیسے ہوگا، میری بیوی بھی کہتی تھی میرا آپ کا جوڑ کیسے ہوگا، بچے ہو گئے
اور جو ہے یہ کیسے جوڑوگا؟ بیوی بھی کہتی تھی کہ صاحب آپ جو ہے میرا آپ کا جوڑ کیسے ہوگا؟ میرا مزاج الگ ہے، بیوی مزاج ہے، تمہارا مزاج یہ ہے۔ اب میں کہتا، طالب صاحب کہہ رہے ہیں، میں کہتا بیوی سے کہ آج جو ہے اپنے فلاں ہوٹل میں کھانے کے لیے جائیں گے، یا آج جو ہے فلاں جگہ پارٹی ہے، فلاں پارٹی میں جائیں گے، سب پائلٹ لوگ جمع ہو رہے ہیں، وہاں ڈنر ہے، وہاں جو ہے پارٹی رکھی انہوں نے بلایا ہے۔ تو میں بڑا بیوی جواب نہیں کہتی کہ میں تو آؤں گی لیکن برقع پہن کے آؤں گی۔ اچھا تو برقع پہن کے آئے گی تو ساری کی ساری جو ہے ایک دم جو ہے کسی اور حال میں ہوں گی، اور اس کو برقع پہن کے آئے گی، کیسے چلے گا؟ بغیر برقع کے چل۔ تو بیوی یہ کہتی کہ آپ جو ہے مسٹر بن گئے بڑے، اب میرے ساتھ کیسے نبھاؤ ہوگا؟ اور میں تو جو ہے ملانی ہوں۔ تو کہتے کہ نہیں تو ملانی نہیں ہے، تو میرے ساتھ چل، میں جیسا کہوں ایسا کر۔ اب بیوی بڑے پریشان، پائلٹ بڑا پریشان۔ ایک مرتبہ رات کو پائلٹ صاحب نے کہا ایک مرتبہ رات کو میں سویا ہوا اور میرے قریب میں بیٹھی ہوا کوئی رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ دیکھا آنکھ کھلی، بیوی رو رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ تو نے مجھے ملا نہیں بنایا ہے، میرے شوہر کو ملا بنا دے، دیندار بنا دے۔ 3 دن جماعت میں جا رہے، 40 دن جماعت میں جا رہے۔ اب وہ بہت رو رہی تھی تو میں نے میری بیوی سے کہا تو رو میں جماعت میں جاؤں گا، فکر مت کرو، میں جماعت میں جاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں جماعت میں جاؤں گا۔ جب اس سے وعدہ میں نے وعدہ کر لیا، میری خاموش ہو گئی، 2 رکعت نفلیں پڑی، اور پھر جو ہے 1-2 دن کے بعد میری بیوی نے کہا کہ آج ہمارے یہاں روشنی میں جامع مسجد میں تو مولوی صاحب آئے ہیں، ہمارا ہی بیان تھا، مجمع ہر جگہ ہوتے ہیں الحمدللہ، وہ مولوی صاحب کا بیان سنو، اور بیان سن کر کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ آپ کے بیان میں آ گیا، تشکیل ہوئی، تشکیل میں نے جو ہے 10 دن نام لکھایا، 10 دن کے لیے جماعت میں گیا، وہاں ایئرپورٹ سے چھٹی مٹی نہیں لی، جو پائلٹ ہے چھٹی لینی پڑے گی نا، اس کی تو ذمہ داری ہے، فلائٹ لے کے جانا ہے اس کو، کوئی چھٹی نہیں لی میں نے 10 دن۔ لیکن وہ جماعت والے اتنے اچھے تھے، انہوں نے اتنا اکرام کیا کہ میں نے چلا لگا دیا۔ اب وہ چلا لگایا تو وہ جماعت والے انہوں نے اتنا پیار کیا کہ میں نے جو 3 چلے کر دیے، اور وہاں ایئرپورٹ پر کسی کو پتہ نہیں، بولے کہ انکوائری کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا پائلٹ گیا تھا، فلائٹ ہے ڈیوٹی پر جانا ہے اس کو، اور میری جگہ کو اور پائلٹ جانے لگے اس لائن پر، یہاں تک کہ 3 چلے لگا کر جب میں گھر میں پہنچا، گھر میں پہنچتے ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، تو میں نے ہی اٹھائی، میں نے کہا ہلو کون؟ تو کہا کہ ایئرپورٹ سے ہم بات کر رہے ہیں، آپ جو اتنے دنوں سے ڈیوٹی پر نہیں آ رہے ہو، کہاں ہو آپ؟ فون کر رہے، فون بھی نہیں اٹھا رہے، تو میسج کے جواب بھی نہیں دے رہے، کہ آپ ہو کہاں پر؟ آپ کا رپورٹ دو ہم کو، اور پرسوں جو ہے تم آ جاؤ، تمہیں لاس اینجلس جانا ہے فلائٹ لے کر۔ میں گھبرا رہا تھا کہ میری ڈیوٹی نہیں، لیکن وہ میں داخل ہوتے ہی وہ فون کر رہے ہیں ایئرپورٹ والے کہ تم آ جاؤ اور جلدی سے جا میں رپورٹ دو، اور پرسوں تیاری کر کے آ جاؤ، تمہیں لاس اینجلس جانا ہے فلائٹ لے کر۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میری الحمدللہ ڈیوٹی باقی نہیں۔ اب وہ انسان 3 میری زندگی میں آیا، میری بیوی کی برکت سے، گھر میں تعلیم کے حلقے کی برکت سے یہ دین میری زندگی میں آیا۔ اب میں ہمارے ہاتھ لے کر جاتا ہوں تو الحمدللہ یہاں فرینکفرٹ پہنچتے میرے 15 پارے ہو جاتے ہیں، قرآن کھولنے بیٹھ جاتا ہوں، جاتے 15 پارے، اور واپسی میں 15 پارے، ایک ٹرپ میں پورا قرآن ہو جاتا ہے۔ لاس اینجلس جاتا ہوں تو اور لمبی فلائٹ ہے وہ لاس اینجلس کی، تو ڈیوٹیاں لگتی ہیں 8-8 گھنٹے کی، 8-8 گھنٹے کی، 6
6 घंटे की 6 घंटा एक पायलट बैठेगा, फिर आराम करेगा, 6 घंटा दूसरा पायलट आएगा, वो आराम करेगा, फिर तीसरा आएगा, ऐसा। तो मेरी जो ड्यूटी होती है उसमें उधर उधर की बात करता ही नहीं। या तो कुरान पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ते पढ़ते अगर थक गया, नहीं रहा, तो तुम्हारा सबक सुन लेता हूँ। इत्तेहाद एयरलाइन के कितने पायलट हैं? इत्तेहाद एयरलाइन के लंबी फ्लाइटों में जाते हैं, बोले आपके सारे सबक हम हवाई जहाज उड़ा के सुन लेते हैं। सारा बच्चों से काम होता नहीं है, सब जमा होते हैं 10 दिन के 15 दिन के, तो सब हम सुन लेते हैं। फला दिन आपने ये कहा था, फला दिन ये कहा था, फला दिन ये कहा था, और हमने आपसे सारी दुआएं सीखी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर क्या मांगते थे, हुजूर क्या मांगते थे, हुजूर क्या मांगते थे? ये दीनी मिसाल, हमेशा दीनी मिसाल बनाओ और अपनी औलाद का। अब जो है क़यामत करीब है, अब ये हालात दुनिया के जो चल रहे हैं ये आपके सामने है, ये अल्लाह की तरफ से ये हालात है, चाहे अंदरूनी हालात हो, बैरूनी हालात हो, ये सब अल्लाह की तरफ से। इसको क्या करना चाहिए? हमें अपने दीन पर जमना चाहिए और दीन को मजबूत करना चाहिए। किसी जमाने में लड़कियां इतनी बड़ी बड़ी आलिमाएं होती थी, एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उलमा ने लिखा है, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उनकी बीवी और उनके एक लड़के। तो ये मुहद्दिस दिन में जो मर्दों को सबक देते थे, हदीस पढ़ाते थे, रात को घर पर आने तो बीवी और बेटी को वही सबक सुना देते थे, पढ़ाते थे। होते होते मामला यहाँ तक पहुंचा कि बीवी भी जबरदस्त आलिमा बन गई और बेटी जो है ये भी आलिमा बन गई जबरदस्त। अब बेटी जवान मांगे आने शुरू हुए, लोगों में ऐलान हुआ कि जबरदस्त आलिमा है, बड़ी सलाहियत की मालिका है। तो किताबों में लिखा है कि फौरन जब अच्छा हरम शरीफ का ही मैं तो पैगाम हरमैन शरीफ है, जो बड़े बड़े इल्मा थे, बड़े बड़े उलमा थे, और फिर मिस्र में उलमा थे, या शाम में उलमा थे, या इराक में उलमा थे, बगदाद में उलमा थे, इनके पैगामात आने शुरू हुए। तो ये मुहद्दिस साहब ने बेटी को बुलाया, अपनी बीवी को बुलाया, ये तीन बैठे और मुहद्दिस साहब ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे पैगामात बहुत आ रहे हैं, ये क्या है, आप इस्तिखारा कर लो, और इस्तिखारा करके कहीं तय कर दो ताकि इंसानी जिंदगी गुजरे। तो उस लड़की ने कहा मुझे निकाह नहीं करना। तो मुहद्दिस साहब ने कहा बेटे ये चीज किसको चलेगी, निकाह तो करना एक तो सुन्नत है, निकाह को करना होगा, छाटो किसको पसंद करती है। जब बहुत इसरार किया, मैं किस पर सुना रहा हूँ ये किस्सा, किसी जमाने में इल्मी लाइन की इतनी बड़ी बड़ी आलिमाएं होती थी, टॉप 1 जिसे कहते हैं, टॉप 1 फातिमा नाम था इसका। बेटा फातिमा तुम जो है तहकीक कर लो, आप ये इस्तिखारा कर लो, हम भी इस्तिखारा करते हैं। जब बहुत इसरार किया तो फातिमा ने जवाब दिया कि आपको जी मैं निकाह करूंगी तो ऐसा आलिम के साथ करूंगी जो फिक़ह पर किताब लिखे, और वो किताब मेरे पास आए, मैं इम्तिहान लूंगी कि कैसा है वो आज। तो मुहद्दिस साहब ने कहा कि बेटा फातिमा, औरत किसी मर्द का इम्तिहान ले, ये तो मुनासिब नहीं है। औरत ने किसी मर्द, चलो कोई बात नहीं, मैं आमने सामने में इम्तिहान नहीं लूंगी, वो मुझे किताब लिख कर भेज दे, वो जो लिखेगा मैं इससे समझ जाऊंगी वो कितना बड़ा आलिम है। चुनांचे उस दौर में कई फुक़हा ने किताबें लिखी, कई लोगों ने लिखी और घर में भेजी, ये पढ़ती थी और पढ़ कर जो है अब्बा को वापस दे देती थी कि ये जो है इतना बड़ा आलिम नहीं है, कई बातें गलत लिखी है इसके अंदर। इतना इल्म था उस लड़की के पास। तो एक बहुत बड़े आलिम थे जिन्होंने बदाए सनाए लिखी है, बड़े आलिम थे,
ماشاء اللہ. تو یہ انہوں نے بدائے ثنائے لکھنی شروع کی. بدائے ثنائے ابھی کتب خانے میں ملتی, ایک جلد لکھی, اس نے پڑھی, فیل کر دی, یہ بھی ٹھیک نہیں. دوسرے جلد لکھی, وہ بھی ٹھیک. تیسرے جلد لکھی, وہ بھی ٹھیک. چوتھے جلد لکھی, وہ بھی ٹھیک. 10 جلد لکھی. بدائے ثنائے کہ آپ کو 10 جلد بھی نہیں. آخری جلد جو لکھی اس میں جو ہے امام کاسانی نام تھا ان کا, امام کاسانی. انہوں نے آخری جلد کے اندر بڑے عمیق عمیق مسئلے لکھے. تو ایسا ٹیک لگا کر وہ پڑھتی تھی فاطمہ, ٹیک لگا کر. اور پھر جو ہے جہاں پر بھی کوئی چیز نظر آئی وہاں نشانی کر دی, نشانی کر دی, نشانی کر دی, اور ابا کو واپس دے دیا کہ دیکھو ابا یہاں غلطی کی ہے, دیکھو یہاں غلطی کی ہے, دیکھو یہ بھی غلط ہے, دیکھو یہ بھی غلط ہے, دیکھو یہ بھی غلط ہے. اب ایسا آدمی کہ سب کیا لکھا کروں نے. تو جب ڈسپیشن میں لکھی اسٹیٹ لیول پر پڑھ رہی تھی, پڑھتے پڑھتے یہ سیدھی بیٹھ گئی. اور سیدھی بیٹھنے کے بعد ساری 10ویں جلد جب پڑھ لی تو ابا کو اور امی کو بلایا کہ اس آدمی کے ساتھ میں نکاح کروں گی. ھذا ھو اعلم منی, یہ ہے بڑا عالم ہے, جو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. چنانچہ امام کاسانی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح ہوا. یہ اتنے بڑے بڑے عالمائیں تھے امام کاسانی کے ساتھ. امام کاسانی یہ حنفی مسلک کے بڑے امام حج کے لیے گئے. جب حج کے لیے گئے امام کاسانی تو وہاں پتہ چلا کہ حنفی مسلک کے بڑے امام آئے ہیں حج کے لیے. تو بادشاہ نے بلایا ان کو, اور بادشاہ نے بلا کر کہا آپ کو میں 2 ذمہ داریاں دیتا ہوں. ایک ذمہ داری ہے کہ 5 نمازیں حرم شریف میں آپ کو پڑھانی ہوگی, اور دوسری ذمہ داری ہے مکہ کے آپ چیف جسٹس ہوتا ہے وہ ان کو چیف جسٹس بنا دیا. اور مکہ مکرمہ میں حرم شریف کا 5 نمازیں تمہارے ذمہ. امام کاسانی تو خوش ہو گئے, بہت خوش ہو گئے. اور خوش ہونے کے بعد جو ہے حج بھی کیا, شاہی حج ہوا, بادشاہ نے حج کرایا اور کہا کہ تمہارے لیے مکان ہے, تمہارے لیے یہ سب کچھ ہے, اگر تم اپنی بیوی بچوں کو بلانا چاہو تو تم بلا سکتے ہو, وغیرہ وغیرہ. جو بھی ہے امام کاسانی جب کئی دنوں تک وہاں ٹھہرے مکہ میں, لیکن یہ واپس جب اپنے علاقے میں نہیں گئے تو تحقیق شروع ہوئی. یہ کہا گئے ہیں ان کی بیوی نے, ان کے خسر نے تحقیق شروع کی حج کے لیے گئے تھے, حاجی تو واپس آ گئے, یہ واپس کیوں نہیں آئے. امام کاسانی کا خط پہنچا, اور خط پر اس نے لکھا تھا الحمدللہ مکہ مکرمہ میں امام بن گیا ہوں, اور یہاں تک چیف جسٹس مجھے بنا دیا گیا ہے, اور میں نے سوچا ہے کہ میں مکہ میں ہی قیام کروں. یہ امام کاسانی نے لکھا. بیوی کے پاس فاطمہ کے پاس خط پہنچا تو فاطمہ نے کچھ کہانی اسی خط کے پیچھے لکھا 2 سطر. کتنا علم ہوگا اس لڑکی کے پاس, 2 سطریں لکھی کہ تم حنفی مسلک کے امام ہو اور تمہیں امام ابو حنیفہ کا مسلک کا پتہ نہیں. امام ابو حنیفہ نے تو مکہ میں زیادہ ٹھہرنے کو مکروہ لکھا ہے, کیونکہ مکہ میں تو پکڑ جلدی ہوتی, مدینہ میں پکڑ جلدی نہیں ہوتی. دنیا کا دن جو خیال آیا تو بھی پکڑ ہو جاتی ہے حرم میں, مکہ مکرمہ میں. مدینہ منورہ میں دل میں خیال آنے سے پکڑ نہیں ہوتی, وہاں گناہ کرنے سے پکڑ ہوتی ہے. یہاں دل میں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, دل میں پورا خیال آیا یہ کروں فوراً جو لکھا جائے گا. اور تم حنفی مسلک کے امام ہو, ساری دنیا آپ کے پیچھے چلتی ہے حنفی مسلک میں, تم نے کتاب لکھ دی ہے, اور تم نے کیسے خیال کیا کہ مکہ کا قیام کرو. امام صاحب نے تو مکروہ لکھا ہے, اپنے امام کے پیچھے چلنا چاہیے تمہیں. امام کاسانی نے جب یہ خط پڑھا, امام کاسانی ہٹی میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت میں, فجر کی نماز پڑھا روز دیے. یوں کہا کہ بھائی بات تو صحیح ہے, یہاں تو گناہ کے خیالات میں پکڑ ہو جائے گی. فجر کی نماز پڑھا کے نکل گئے,
فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک کا فاصلہ وہاں لمبا ہوتا ہے، پھر ظہر سے عصر تک کا مختصر، پھر عصر سے مغرب تک کا بھی مختصر، پھر مغرب سے عشاء تک کا بھی مختصر، پھر عشاء سے فجر تک کا لمبا. تو انہیں نکل گئے وہ بادشاہ نے ڈھلوایا، آدمی امام صاحب کہاں گئے، امام صاحب کہاں گئے، امام صاحب کہاں گئے، امام صاحب ٹھیک آ گئی ہیں اپنے علاقے میں فاطمہ کے پاس، اور کہا تیرے اس خط کی وجہ سے میں آیا ہوں، مجھے اس مسلک پر پتہ نہیں تھا کہ امام صاحب کا یہ خیال ہے، امام ابو حنیفہ کا تو ان کا یہ خیال ہے. تو فاطمہ نے کہا کہ ہاں امام ابو حنیفہ کا یہی مسلک ہے کہ مکہ میں زیادہ قیام مت کرو، عبادت کرو، عبادت کے لیے نکل جاؤ، ٹھہرنا ہے قیام کرنا ہے تو قیام کرو. تم مدینہ منورہ ہے، قیام کی جگہ مدینہ ہے. میں بھی مکہ مکرمہ میں زیادہ ٹھہرتا تھا تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا بھائی تم نے مکہ مکرمہ میں 20 دن تم ٹھہرے اور مدینہ منورہ میں صرف 1 دن ٹھہرے، ایسا کیوں کیا؟ یہ مجھے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. میں نے کہا کہ اگر مکہ میں بیت اللہ ہے، طواف ہے، مولانا سید خان صاحب نے مجھے خود کہا کہ بھائی دیکھو مکہ عبادت کے لیے اور مدینہ قیام کے لیے، جتنے بھی بڑے آئے ہیں وہ مدینہ میں زیادہ ٹھہرے، مکہ میں زیادہ نہیں ٹھہرے. مکہ میں تو معمولی طور پر تم پکڑے جاؤ اور مدینہ منورہ میں پکڑے نہیں جاؤ گے. پھر کہا کہ دیکھو حضرت شیخ الحدیث صاحب نے مدینہ میں قیام کیا زندگی بھر اور قیام کر کے بقی میں دفن ہو گئے. میں بھی مدینہ میں قیام کر رہا ہوں لیکن مدینہ منورہ آ جاؤ. مجھے بلایا مدینہ منورہ اور بلا مسجد نور اس وقت میں ہمارا مرکز ہوتا تھا وہاں باب الحوالی کا، بار ٹھہرا ہے اور مجھے بار بار کہا امام ابو حنیفہ کا مسلک یہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں زیادہ قیام نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پکڑ ہوتی ہے. یہی بات مجھے حضرت کے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کہ مکہ مکرمہ میں زیادہ وقت ٹھہرنا ہو تو مدینہ میں ٹھہرو. مکہ مکرمہ میں عمرہ کر لو، عبادت کر لو، دو چار طواف کر لو، دعا مانگ لو اور پھر فوراً جو ہے مدینہ منورہ چلے جاؤ، اس لیے کہ یہاں کی نیکیاں بھی بہت ہیں اور یہاں پر پکڑ بھی بہت ہے. یہ حضرت جی نے کہا، یہی بات تو فاطمہ نے کہی. ایسا علم تھا. آج ایسا علم ہے، آج نماز کے فرائض معلوم نہیں، روزے کے فرائض معلوم نہیں ہے، وضو کے فرائض معلوم نہیں ہے، غسل کے فرائض معلوم نہیں ہے. ہمارا دین سنبھالنا بہت ضروری ہے. تب جا کر امام کاشانی اپنے علاقے میں آئے اور اپنے علاقے میں رہ کر وہ زندگی گزارتے رہے. اس زمانے میں فتوے چھپتے اس دور میں، جس فتوے کے اوپر محدث صاحب کے دستخط ہو، امام کاشانی کے دستخط ہو، فاطمہ کے دستخط ہو اور فاطمہ کی ماں کے دستخط ہو، وہ فتویٰ مقبول مانا جاتا تھا. اب دیکھنے کی ضرورت نہیں، ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہ 4 دستخط ہے. کیونکہ فتویٰ ہوتا تو دیکھتے کہ چاروں کے دستخط ہے کہ نہیں. جب چاروں کے دستخط ہوتے تو کہتے کہ یہ فتویٰ اوکے. اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اتنا مقبول فتویٰ تھا. آپ کے یہاں حیدرآباد میں جو کتب خانے ہیں، جو پرانے کتب خانے ہیں، یہ بھی علمی شہر رہا ہے حیدرآباد. آپ اس کے پرانے کتب خانے میں جاؤ گے تو فتوے آپ کو یہاں پر بھی ملیں گے، ٹونک میں ملیں گے. ٹونک وہاں سے یہاں پہ فتوے آتے تھے، ان سے حیدرآباد میں آتے تھے. یہ علمی مرکز تھا حیدرآباد. ٹونک میں جو ہے حافظوں کا مرکز تھا، وہاں حافظ بہت ہوتے تھے. ٹونک کے اندر راجستھان میں وہاں حفاظ بہت ہوتے تھے، تو ان کے فتویٰ مقبول مانا جاتا تھا. یہاں تک کہ فاطمہ کا انتقال پہلے ہوا، امام کاشانی کا بعد میں ہوا انتقال. بڑے بہت بڑے عالم گزرے. تو فقہاء علماء نے لکھا ہے کہ ہر جمعرات کو امام کاشانی بیوی کی قبر پر جاتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے، زندگی میں دنیا جب تک تو زندہ رہی میں نے یہ رات تیرے ساتھ گزاری ہے، تیرے مرنے کے بعد بھی یہ رات میں تیرے ساتھ گزاروں گا. یعنی قبر کے پاس بیٹھ کے دعا مانگتی، مغفرت اور ذکر کرتی. جب امام کاشانی کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی، مجھے میری بیوی کے ساتھ دفن کرنا. آپ شام میں چلے جاؤ، ہمارے سفر میں دنیا میں باہر خبر ہے کہ جو دونوں میاں بیوی ایک ساتھ دفن ہوئی.
دنیا میں کوئی قبر ایسی نہیں ہے کہ جہاں یہ نہیں ایک ساتھ دفن ہوں، اور اس کے تختے میں لکھا ہوا ہے یہ قبر جو ہے دونوں عالم عالموں کی ہے، فاطمہ کی اور کاسانی کی ہے، یہ دونوں کے دونوں میاں بیوی تھے اور ان کی وصیت پر ہم نے ان کو یہاں دفن کیا ہے، اور اس وقت کے جو علماء فقہا تھے اس وقت میں سب نے جو ہے اس کی اجازت دی۔ اب جائز ہے ناجائز ہے وہ تم سے حضرات جانے، لیکن باقاعدہ تختے کے اوپر لکھا ہوا ہے اب تک، جہاں ابن تیمیہ کی قبر ہے، جہاں ابن قیم کی قبر ہے، شام کا ایک قبرستان ہے بہت بڑا، جہاں پر سب بڑے بڑے علماء کی قبریں ہیں، وہاں جہاں پر صحابہ کی بھی قبریں ہیں، تابعین کی بھی قبریں ہیں، علامہ ابن تیمیہ کی قبر بھی نہیں ہے، اور علامہ ابن قیم کی قبر بھی نہیں، اور وہی پر امام کاسانی کی بھی قبر ہے، اور لکھا ہوا ہے دنیا کی ایسی قبر تم نہیں دیکھو گے جہاں میاں بیوی دونوں ایک ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ کچھ حالات آئے اس قبرستان پر، سیلاب کی شکل آتی ہے، یہ ہوتا ہے، تو وہ تھوڑی سی قبریں کھٹی کچھ ہی ہوا، تو اس وقت جو بہت اچھے سے لکھا ہے کہ دونوں کی قبریں، دونوں کے کفن صحیح سالم تھے، فاطمہ کا بھی اور امام کاسانی کا۔ یہ علم کا معیار تھا، آج یہ علم کا معیار ہے ہمارے، آج ہمارا معیار کس کا ہے؟ موبائل، واٹس ایپ کا، غیبتوں کا، بدگمانیوں کا، شادیوں میں زیادہ خرچہ کرنے کا، اور فیشن کا، کپڑوں کا، یہ معیار جنت تک نہیں پہنچا۔ جنت تک پہنچنا ہے تو ہمیں نبی کے راستے سے ہی جانا پڑے گا، اونچی اونچی جنتوں میں اللہ داخل کرے گا۔ کب ہوگا یہ اپنی زندگی کو دینی زندگی بنائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جو ہے آتی کی جیسے ایک لڑکی تھی، 23 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، حضور کے والدہ کا تقریباً 20 سال کی عمر تھی پھر انتقال ہو گیا، جوانی انتقال ہو رہا تھا تو والدہ کہہ رہی تھی بیٹا محمد مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اتنے جلدی دنیا سے چلی جاؤں گی، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں اتنے جلدی دنیا سے چلی جاؤں گی، میری خواہش یہ تھی کہ میں تو بڑا ہوتا میں تجھے پالتی، اچھے کپڑے پہناتی، اچھے اچھے کھانے پکا کہ تجھے کھلاتی، تیری تربیت کرتی، تجھے بڑا کرتی، تیری خدمت کرتی، لیکن یہ کہ موت نے مجھے پکڑ لیا ہے، موت کے حق میں نے سن لی۔ یہ ان کی والدہ انتقال کی وقت سے کہہ رہی تھی حضور کی، اور یہ کہہ رہی تھی مجھے نہیں پتا کہ میں اتنی جلدی دنیا سے چلی جاؤں۔ حضرت فاطمہ سردی کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی اور مناجات کرتی رہتی، تہجد کی اذان پر سلام پھیرتی۔ ہر شہر میں تہجد کی اذان ہوتی ہے، وہ تہجد کی اذان پر سلام پھیرتی اور ایک جملہ کہتی، اے اللہ تو نے تیری راتیں بھی تو چھوٹی بنائی ہے اور رات تیری لمبی ہوتی، سردی کی راتیں ہوتی ہیں، سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، سردی کی راتوں میں کہتی اور تیری رات لمبی ہوتی تو میں تیری مناجات اور کرتی۔ یہ شوق ہے، عبادت کا شوق، قرآن پڑھنے کا شوق، قرآن حفظ کرنے کا شوق، قرآن لکھنے کا شوق۔ کسی زمانے میں گھروں میں ماحول تھا کہ لڑکیاں قرآن لکھتی تھیں، جب بچے بالغ ہو جاتی تو وہ سلف تعلیم کہتے تھے کہ اب تو بالغ ہو گئی ہے، قرآن لکھنا شروع کر، اور قرآن لکھ، کبھی 10 پارے ہو جاتے مانگا آ جاتا، کبھی 20 پارے ہو جاتے مانگا آ جاتا، کبھی 25 پارے لکھ کے مانگا آ جاتا، کبھی پورا قرآن لکھ کر پورا کر لیتے۔ اب وہ قرآن چھپنے کے لیے نہیں ہے لیکن مضمون ہے، ادھر باتوں میں لوگوں کس سے اچھا ہے۔ ابھی ہمارا 15 دن پہلے کسی علاقے کا سفر ہوا تھا تو بھائی ایک آدمی ہمیں ملا، اس نے کہا گاؤں والوں نے جہاں پروگرام تھا تو نام لینا چاہتا نہیں ہوں وہاں سب لوگوں نے کہا کہ اس کو پوچھو کتنے قرآن لکھے ہیں۔ میں نے پوچھا، اشفاق نام تھا ان کا، تو آپ نے کتنے قرآن لکھے؟ انہوں نے کہا میں نے 15 قرآن لکھے۔ اچھا کرتے ہو قرآن لکھ کر؟ یہ قرآن لکھ کر جائے سمندر میں ڈال دیتا ہوں، مجھے پسند ہے قرآن لکھنا، ابھی 16 قرآن چل رہا ہے،
پھر ایک آدمی آیا اس مجلس میں، میری بیوی نے 10 مہینہ 10 دن میں پورا قرآن لکھا، حج پر گئی، میں نے کہا مجھے قرآن دکھا سکتے ہو؟ یہ کہاں ضرور دکھا سکتے ہیں۔ تو قرآن لائے، میں نے دیکھا، میں نے پڑھا، جب کہتا الحمدللہ قرآن شریف کا حافظ ہونا پورا پڑھا میں برابر زیر زبر، چھپنے کے قابل تو نہیں ہے لیکن دینی نظام، ادھر ادھر کی باتیں موبائل میں دیکھو، چیک کرو، یہ کرو یہ کرو، اس سے اچھا کہ آدمی قرآن لکھے۔ اور یوں کہا کہ جب سے میں نے قرآن لکھنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے میری عزت بھی بڑھا دی، اولاد بھی دے دی، مال بھی دے دیا، شادیاں بھی ہو گئی، بچوں کی سب ہو گیا۔ تو میں نے اس کو بیان کیا سلف صالحین کے یہاں یہ نظام ہوتا تھا کہ بچیوں کو کہتے تھے تم قرآن لکھنے بیٹا شروع کرو، روزانہ ایک صفحہ لکھو، روزانہ 5 سطریں لکھو، 3 سطریں لکھو، جتنا لکھو لکھو۔ حشر کے میدان میں قرآن کے خاتموں میں تمہارا بھی نام آیا کہ قرآن کی خدمت کس نے نہیں کی، اور اس کی وجہ سے اللہ تمہارا چمن کو اللہ روشن کرے گا، شادیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ مضمون جب میں نے وہاں دیکھا، میں میرے گھر پر آ کر میں نے میرے ساری بچیوں کو جمع کیا، بیٹیاں، پوتیاں، نوازیاں سب کو جمع کیا، اور میں نے قصہ سنایا۔ میں نے کہا تم جو ہے اسکول کی کتابیں اتنا لکھتے ہو، 2 گھنٹہ لکھتی ہے لڑکیاں، اس کو پھر کیا کہتے ہیں ہوم ورک، کیا کہتے ہیں ہوم ورک۔ اب ہمیں تو سمجھ میں آتا نہیں ہوم ورک کا کیا مطلب ہے، ہوم ورک کر رہی ہیں، ارے ہوم ورک کا کتابیں تو ہم بھی لکھتے ہیں، ترجمے ہم بھی کرتے ہیں، اور سارے کام ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم پر سمجھ میں نہیں آتا کہ ابو جی وہ اسکول میں جا کر جو ہے نا وہ سنا۔ تو میں نے کہا ہوم ورک تمہیں جو کرنا ہے کرو، یہ تو آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا، لیکن ایک رستہ بتاؤ جنت میں لے جانے کا۔ میں نے کہا جتنا ٹائم ہوم ورک کو دیتے ہو 2 گھنٹہ، میں نے کہا 10 منٹ قرآن لکھنے قرآن کو ٹائم، اور سب کو میں نے کاپیاں منگوائی، کہاں سے؟ جہاں سے ہمارا سفر تھا، بمبئی میں تو ملی نہیں ایسی لمبی کاپیاں ہمیں، تو ہم نے کیا وہاں تو ان کو فون کیا، میں نے اہتمام کیا، جس عورت نے قرآن لکھا تھا میں نے کہا بیٹا آپ جو ہے ایسی مجھے 20 کاپیاں بھیجو، اس کے پیسے میں آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ میری 20 پوتے پوتیاں ہیں، نوازیاں ہیں، سب چھوٹی موٹی کے سب کو میں نے میرے ہاتھ سے دیا، اور یہ کہا کہ اس کو لکھنا شروع کرو، اور سب سے پہلے جو یہ قرآن لکھ کر مجھے پیش کرے گا میں اس کو دیکھوں گا کا مطلب کیا کہ برابر لکھا ہے کہ نہیں لکھا، وہ تو ایک صفحہ یوں الٹوں گا، ایک صفحہ یوں پلٹوں گا، پتہ چل جائے گا۔ ایک میری بیٹی ہے آمنہ، اس نے کہا مجھے میں نے پورا قرآن لکھا ہے، میں نے کہا لاؤ، میں نے منگوایا، میں نے کہا یہ قرآن تو نے لکھا ہے لیکن اس میں اعراب نہیں لگائے ہیں، زیر زبر تشدید جزم، قرآن تو نہیں پورا ہوتا ہے، اس لیے یہ مقبول نہیں ہوگا۔ آپ پورا قرآن لکھو زبر زیر کے ساتھ، اعراب کے ساتھ، رکو بھی آنا چاہیے، آپ وقف لازم بھی آنا چاہیے، جو اس کے سبھی بھی آنے چاہیے، اس طریقے سے پورا قرآن لکھو، اور جو پہلے مجھے کر کے کام دے گا میں اس کے بیٹے کو انشاءاللہ ایک بائک دلا کے دوں گا کہ میں نے لایا سمجھا۔ اب سب لگے ہوئے، کوئی 1 صفحہ لکھ رہا ہے، کوئی 2 صفحے لکھ رہا ہے، کوئی 3 صفحے لکھ رہے ہیں۔ یہ میں نے وعدہ کر لیا کہ انشاءاللہ ایک موٹر سائیکل تو نہیں لیکن یہ چھوٹی بات کے بچے لوگ چلاتے ہیں نا تو ذرا سہولتیں ہوتی ہیں تو کہ اسکول جانے میں، یہاں جانے میں، یہاں جانے میں، کہ جو پہلے میری ٹیبل پر لا کر رکھے اب وہ آپ تو یہاں ہوتے نہیں ہو، میں نے کہا تم خالی جو ہے میرے جنات کو دے دینا، میرا جنات جو میں دنیا میں جا رہا ہوں گا وہاں پہنچا دے گا، اس کا ٹینشن مت لو، تمہارا کام ہے میرے جنات تک پہنچا دو بس، اور تم کو اگر وہاں تک میں نہیں پہنچ سکتی تو جنات آ کے خود لے جائے گا، تم کو یہاں رکھا ہے وہ مجھے پہنچا دے گا، آپ اس کا ٹینشن مت لو، برابر آپ کا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے بیٹے کے لیے ہم ایک بائک دے دیں گے جو پہلے۔ اب ہر آدمی آگے بڑھ رہا ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ پورا قرآن ہونا چاہیے، پورا قرآن ہونا چاہیے، پورا قرآن ہونا چاہیے۔ تو بیٹی ہماری آمنہ جو ہے اس نے کہا کہ صاحب اب میں نے لکھا تو ہے ہی میں نے، اب خالی زیر زبر لگانی ہے، میں نے کہا نہیں استر نو لکھو قرآن،
تو قرآن لکھنے کا ایک مزاج تھا اور بہت مزاج رہا ہے. ہم سفروں میں جاتے ہیں تاشقند، سمرقند، بخارا، تو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا قرآن کا قلمی نسخہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے. قلمی نسخہ، یہ قرآن کا قلمی نسخہ، یہ فلاں سن میں لکھا گیا ہے. وہ کیا تھا وہ قلمی نسخہ؟ اس زمانے میں لکھنے کی عادت تھی. ہمارے جیسے ہوم ورک کے اندر 5 گھنٹے نہیں گزارتے تھے. اب ہوم ورک تو کرنا ہی کرنا ہے. نہیں، جتنا ٹائم آپ ہوم ورک میں دیتے ہو کچھ ٹائم تو قرآن کے لیے دو، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے. اب تو ترجمے بھی آسان آسان آ گئے ہیں الحمدللہ. ہمارا ترجمہ بھی آ گیا ہے ریاض القرآن کے نام سے. اتنا آسان کیا ہے، میں نے مقدمے میں لکھا ہے اب بھی اگر قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھو گے تو حشر کے میدان میں یہ مت کہنا کہ کسی نے اتنا آسان کر کے ہمیں نہیں دیا تھا. اتنا آسان کیا ہے. اس لیے میری دعوت اور میرا سبق یہ ہے اپنے گھر کے اندر تعلیم کے حصوں کے ذریعے سے دینی مزاج بناؤ. خود بھی نکلو اللہ کے راستے میں، شوہر کو نکالو، بچوں کو نکالو، گھر کی تعلیم ہو. گھر میں فجر کے وقت میں کوئی سویا ہوا نہیں ہونا چاہیے. سلف صالحات کا معمول تھا، فجر کے وقت میں سب کو جگاتی تھی اور قبلہ کہتی تھی ارے بیٹو نکلو مسجد میں، نماز کے لیے جاؤ، نماز کے لیے جاؤ. میں چاہتی ہوں کہ جنت میں ہم سب ساتھ رہیں. میں چاہتی ہوں کہ جنت میں ہم سب ساتھ رہیں. اب تم نماز پڑھو گے تو جنت میں ہم سب ساتھ رہیں گے، نماز نہیں پڑھو گے تو کہاں سے جنت میں ہم سب ساتھ رہیں گے. یہ مزاج تھا. اس لیے دینی مزاج بنائیے اور اللہ کے احکامات کو پورا کریے. کرنے والے اللہ ہیں. اللہ اللہ جتنا کرتے رہیں گے اتنا اللہ ہمارے دل میں اترے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جتنا جس چیز کو زیادہ بولو گے اتنی ہی اس چیز کی محبت دل میں آئے گی. اگر اللہ 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 اللہ، تعلیم کا حلقہ 3 دن جماعت میں جانا ہے، شاہی بابا کو اجتماع ہو رہا ہے وہاں جانا ہے، یہ مذاکرے ہوں گے تو آدمی فوراً اس کا ذہن چلے گا کہ مجھے یہاں کرنا ہے. دینی ماحول بنانا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سنو حضرت ابوبکر نے 3 چلے نہیں لگائے، حضرت عمر نے 4 چلے نہیں لگائے، امام ابو حنیفہ نے چلہ لگایا نہیں، امام شافعی نے چلہ لگایا نہیں. تو میرے ہم چلہ کیوں لگواتے ہیں؟ جب ابو حنیفہ نے نہیں لگایا، ابو بکر نے نہیں لگایا، عمر نے نہیں لگایا، تو ہم چلہ کیوں لگواتے ہیں؟ یہ اب تک پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ پوچھو مجھ سے کہ ہم 3 چلہ کیوں لگواتے ہیں؟ تو میں پوچھتا آپ کو کیوں لگواتے ہیں؟ بولے اس لیے لگواتے ہیں تاکہ دینی ماحول قائم ہو. ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ دینی ماحول میں تھے. ہمارا دینی ماحول نہیں ہے، دینی فضا. 3 چلہ جائے گا تو دینی فضا بنے گا، سوچے گا، بیان کرے گا، مسجد میں تعلیم میں بیٹھے گا. 1 چلہ جائے گا، ابا کہتے ہیں کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ 5 نمازیں اس کی جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس کے 5 نمازیں ہوں گی. عادت ڈلواتے ہیں دینی فضا کی، دینی فضا بناؤ، دینی فضا بناؤ، دینی فضا بناؤ. اور ہر سال اس لیے لگواتے ہیں کہ موٹر کے پاس ہی کرتے ہو کہ نہیں کرتے آپ؟ ہر سال میں موٹر پہ 1 مرتبہ تھوڑا ٹھیک ٹھاک صفائی، پرزے وغیرہ دیکھ لو بھائی، تیل برابر ہے کہ نہیں، ٹائر برابر ہے کہ نہیں، چیک کرتے نہیں کرتے. بولے اسی طریقے پر ہر سال کا چلہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ آدمی نکلے، تاکہ اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے. ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. سب کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور ایک بات یاد رکھنا، مرنا یقین نہیں، چھٹی نہیں. آدمی سمجھے کہ نہیں صاحب میں تو جیوں گا، میں تو اور جیوں گا، اور کچھ پتہ نہیں کس وقت میں آدمی کا وقت آ جائے اور آدمی چلے جائے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون.
موت کا وقت آئے گا تو آدمی کیا کہے گا؟ اللہ پاک مجھے واپس لے، میں اب 3 چلے بھی لگاؤں گا، میں نماز بھی پڑھوں گی، خیرات بھی کروں گی، اور دین کا کام بھی کروں گی، قرآن بھی لکھوں گی، سب کروں گی، جو تو کہے گا وہ کروں گی، مجھے تو واپس لائی عمل صالحا فیما ترکتم، تو جواب کیا کیا جائے گا؟ کلا ہرگز، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو کہتا رہے گا لیکن ہمارے فرشتے اسے لے کے آ جائیں گے. انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اس میں دینداری والی موت ہماری آنی چاہیے. دنیا میں رہے دیندار بن کر، دنیا سے جانے دیندار بن کر، اللہ کے سامنے کھڑے ہو دیندار بن کر. ایک صحابی ابو طلحہ ابن برا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. حضور نے کتنی پیاری دعا مانگی ان کے لیے. حضور نے کہا اے اللہ یہ میرا امتی ہے اور تیرا بندہ ہے، تیرے پاس آ رہا ہے، تھوڑی دیر میں تجھ سے ملاقات کرے گا. اے اللہ میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ جب تیرے پاس یہ پہنچے اس کے ہنسنے سے پہلے تو ہنس کر ملاقات کرے گا. یہ دعا حضور نے ان کو دی. کتنی بڑی دعا ہے کہ اس کے ہنسنے سے پہلے تو ہنس کر ملاقات کرنا. اب اللہ ہنس کر ملاقات کرے گا تو وہ آدمی ناکام ہوگا بھائی. اللہ ہنس کر کہے گا اہلا و سہلا، ناکام ہوگا. حشر کے میدان میں بہت سارے کے سارے حلقے لگے ہوں گے. دینداروں کا حلقہ الگ، بے دینوں کا حلقہ الگ، دیندار مردوں عورتوں کا حلقہ الگ. وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. حشر کے میدان میں جو متقی ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، نیک مرد ہوں گے، نیک عورتیں ہوں گی، سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور کیا کہا جائے گا؟ چلو جنت کی طرف. وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها، جہاں وہ آئیں گے دروازے کے قریب، وفتحت ابوابها، جنت کے دروازے کھلیں گے. وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. فرشتے جو ہوں گے جو جنت کے اوپر مامور ہیں وہ سب سلام کریں گے، السلام علیکم، سلام علیکم، دنیا میں تم نے بہت اچھا کام کیا تھا، عزت کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اللہ کرے کہ اللہ ہمیں متقین کے ساتھ اٹھائے اور فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہوں. اگر دینداری والی زندگی گزارے فرشتے وہاں بھی سلام کریں گے، یہاں بھی سلام کریں گے، ہوائیں سلام کریں گی، راستے سلام کریں گے، دعائیں اللہ قبول کرے گا، اللہ راضی ہوگا، اس کی رضامندی کا پروانہ ملے گا اور اللہ خوش ہو جائے گا. اسی لیے علامہ اقبال کہتے تھے ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہبر سے گلا نہیں، تیرے رہبری کا سوال ہے. کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ رہبر رہرو منزل. اللہ نے سب کچھ ہمیں دیا ہے، سارا مجمع نیت کرے کہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، اسی طریقے سے اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے. اور ہمارے یہاں جو دعوت کا کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں سدا بہار دیا ہے، ساری دنیا میں دعوت کا کام چل رہا ہے، اس دعوت کے کام میں ہم حصہ لیں گے. نکلیں گے 3 دن کے لیے، 3 چلوں کے لیے، ایک چلے کے لیے آدمی نکلے. مشورے ہمارے ساتھی مشورے والے احباب ہمارے ساتھ ہیں یہاں یعنی حیدرآباد میں، وہ آپ کی جماعت آپ نام لکھاؤ گے، مشورہ کریں گے کہ کون سی جماعت کہاں بھیجنی ہے، کون سی جماعت کہاں بھیجنی ہے، کون سی جماعت کہاں بھیجنی ہے. مستورات کی جماعتیں بھی نکلتی ہیں،
توائف کے ساتھ شرطیں ہوتی ہیں، ان فوراً کے لیے بھی آدمی ارادہ کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ توائف پورے ہونے چاہیے، 3 چیلے لگے ہوئے ہونے چاہیے، اپنا جو مقامی کام ہے وہ کام کرنے والا ہونا چاہیے، اور آدمی چلتا رہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتنا اپنے آپ کو دینی کاموں میں مشغول رکھو، جب موت کا وقت آئے تو کوئی دین کا کام کرتے کرتے ہم اللہ کے پاس جائیں، یا تو قرآن پڑھتے جائیں، یا نماز پڑھتے جائیں، یا سجدے میں جائیں، یا حج کرتے جائیں، یا درود شریف پڑھتے جائیں، یا اللہ کرتے جائیں، یا اللہ کے راستے میں اور اللہ کے پاس چلے جائیں۔ بولیں گے اس کے خاتمہ کی نشانی ہے کہ آدمی دین کا کام کرتے جب روزانہ اللہ کریں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دعا مانگتے جائیں، دعا مانگنے کا ہتھیار ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، اور کئی نئی کی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے ہمیں۔ ایک دعا ایسی سکھائی ہے، پڑھنے کے رضا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ دعا جو پڑھ لے تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔ کتنا آسان ہے ہمارا دین۔ المجر الراجح فی ثواب العمل الصالح میں یہ حدیث موجود ہے۔ ہمارا دین کتنا آسان ہے، نیکیاں بڑھانے کا اسباب بہت بڑا ہے، گناہ معاف کرانے کا اسباب بہت بڑا ہے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص کوئی پڑھ لے تو جنت میں فوراً نہر تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو جنت میں 2 نہر تیار ہو جاتے ہیں۔ 30 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھے تو جنت میں 3 نہر تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صورت بہت پسند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ ہے، تو حضور نے ابو ہریرہ کو دیکھ کر کہا یا ابا ہریرہ وجبت ابو ہریرہ واجب ہو گئی۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ حضرت کیا چیز واجب ہے؟ فرمایا بولتے ہے اس نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اس کے لیے جنت واجب ہو۔ یہ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ۔ موطا امام مالک کی یہ روایت ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن وہ دن میرے لیے خوشی کا کیوں تھا کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دعوت کی تھی کہ دوپہر کو میرے ساتھ کھانا کھانا۔ یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری دعوت کی، میں اس صحابی کو خوشخبری دینے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے گیا، وہ صحابی بھی چلے گئے، تو میں نے سوچا کہ یار ان کو ڈھونڈنے کے لیے اگر جاؤں گا تو میرا ٹائم بھی ضائع ہوگا اور میری دعوت بھی جائے گی۔ حضور نے دعوت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کر رہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو میں نے صحابی کو ڈھونڈا نہیں، میں حضور کے پاس آ گیا، کھانا وانا کھایا۔ تو یہ روایت ابو ہریرہ سے آتی ہے 1 مرتبہ پڑھنے پر آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ اور ابو عمر سے کیا کہا عمر ہدیہ دوں، عمر کچھ بتاؤں تمہیں؟ حضرت عمر نے کہا بتائیے سر۔ انہوں نے کہا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں تیرے لیے بہت بڑا عالیشان بنگلہ تیار ہو جائے گا، ریڈی میں، کل دیں گے، پرسوں دیں گے، 3 دن کے بعد دیں گے، یہ نہیں فوراً۔ تو حضرت عمر نے کہا اذا اللہ استکثر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پھر تو میں بہت زیادہ بنگلے بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا جتنے بنگلے بنانے ہو بنا۔ حیدرآباد والوں آپ کو بھی میں کہتا ہوں، حیدرآباد میں پراپرٹیاں بہت بنائی، سکندر آباد میں بہت بنائی، شکاگو بھی خرید لیا، زیادہ تر شکاگو میں آپ حیدرآباد والی جہاں ہم جائیں پروگرام میں حیدرآباد، جہاں پروگرام میں جانے حیدرآباد، جہاں پروگرام میں جانا، اللہ برکت دے آپ لوگوں کو۔ لیکن میں کہتا ہوں جنت میں پراپرٹی بناؤ،
تو حضرت عمر سے حضور نے کہا تو جتنی مرتبہ پڑھے گا، 10 مرتبہ پڑھے گا 1 بنگلہ تیار، 20 مرتبہ پڑھے گا 2 بنگلے تیار۔ حیدرآباد میں ایک ڈاکٹر نہیں، اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ مولوی صاحب جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، 5 لاکھ تو میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا، لیکن مولوی صاحب جنت میں بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جنت میں بنگلے نہیں ملیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا تو صرف حضرت عمر کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے آنے والے مسلمان مردوں عورتوں کے لیے۔ اچھا مولوی صاحب الحمدللہ، تو مجھے تو بہت سارے بنگلے ملیں گے، تو مولوی صاحب ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، برا مت ماننا۔ میں نے کہا نہیں بتاؤ کیا سوال کرنا چاہتی ہوں؟ تو میں نے کہا کرایہ ورایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا وہاں؟ سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ اتنے سارے بنگلے ہوگا تو بھاڑو آپ سے کیا نہیں آ گیا؟ گجراتی میں کہتے ہیں کرایہ رینٹ، میں نے کہا کرایہ تو نہیں آئے گا۔ تو میں نے کہا اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا ٹینشن مت لیجیے ڈاکٹر صاحب، جب انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے وہاں جا کے مشورہ کر لیں گے، ملیں گے ضرور، یہ نہیں ہے کہ نہیں ملیں گے، 100% ملیں گے، کہ نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو آپ لوگ بناؤ گے انشاءاللہ؟ ہاں، رات کو نیند نہ آئے تو یوٹیوب نہیں دیکھنے کا، جنت میں بنگلے بناتے بناتے سو جانے کا، تو بنگلے بھی بن جائیں گے اور نیند بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے پر تیار ہے اور دے سکتا ہے اور قادر ہے، وہ اللہ حیدرآباد میں بھی بنگلہ دے سکتا ہے، مکہ میں بھی دے سکتا ہے، مدینہ میں بھی دے سکتا ہے، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، فجی میں، سب جگہ دے سکتا ہے۔ جب وہاں دینے پر قادر ہے تو یہاں نہیں دے سکتا؟ وہاں کا بنگلہ زیادہ مہنگا ہے یہاں کے مقابلے میں، یہاں کا بنگلہ میں موت تو چھوٹ جائے گا، وہ تو ہمیشہ رہے گا۔ یہ صحابہ کو یقین تھا، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہہ گئے۔ وسوسوں نے اگر ڈرایا تو قدم قدم پر آتی بہہ جائے گا۔ یقین کی راہ پر چلو گے انشاءاللہ بھائی۔ اور میں اس کے لیے تشکیل کرتا ہوں، ہماری مائیں بہنیں جو ہے وہ بھی اپنا نام دکھائیں، ہمارے مرد حضرات جو ہے یہ بھی ارادے کریں کہ بھی ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اور ہمارا اجتماع ہو رہا ہے ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے، اس اجتماع میں آنے کی کوشش کریں، وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں، اور آدمی جو ہے اپنے نام بھی لکھائے۔ میں دعا کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ نام لکھو گے؟ نام لکھو، پھر ہمارے نوجوان آئے، نام لکھاؤ، کون کون تیار ہے؟ نام لکھا ہاں جہاں خواتین میں تشکیل کر لیں اور نام لکھ کر یہاں بھیج دیں ہمارے پاس، اور یہ ہمارے نوجوان ساتھی یہاں مزدور نام لکھ رہے ہیں۔ کیا نام؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بہت برکت عطا فرمائے۔ کہو آمین۔ کلیے میں نہیں کلیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیا نام؟ دعا کے بعد یہاں جانے نام بولتا ہوں، نماز کو اٹھانے کے بعد روانہ کر دیتا ہوں۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا اجتماع کی تاریخ پر تاریخ کون سی تاریخ سے اجتماع کون سی تاریخ یہ اعلان کرو. ملکی مشورے کے اعتبار سے سارے ملک سے اسی مناسبت میں صوبے تلنگانہ اور آندھرا کے اعتبار سے عمومی اجتماع کے لیے سے مردانہ اجتماع مشورہ کرنی 27 تاریخ کی اثر سے 28 تاریخ کی تاریخ کی اثر سے منگل کی اشارہ یہ جوڑ رہے گا عمومی اجتماع ہو سکتے ہیں وکیل ہیں لیکن اکابر کے استعمال میں موقع ملا یہ تمام اس لیے ماہر نے بھی اپنے مذہب کو اپنے نوجوان نسلوں کو وہاں پر کہنا ضرور روانہ کرے اور اسی طریقے سے ہم نے صحت تاکہ اپنے ساتھ تعلیم کو لے کر آنے کی فکر کرنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد حمدا حمدا لك الشكر شكرا شكرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا حاسمين اللهم لا تردنا خاسرين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها ظاهرها وباطنها جليها وخفيها ليليها ونهاريها حديثها وقديمها عينيها وأذنيها أنفيها ومخفيها كل ذلك عندنا يا عزيز. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا یا ذا الجلال والاکرام. اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں بچیاں بھائی جمع ہوئے ہیں ہم سب کو تو قبول فرما اور یہ ہماری آواز جہاں تک پہنچے تو ان سب کو قبول فرما. ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ پورے حیدرآباد کو قبول فرما سکندر آباد کو قبول فرما ایک ایک بچے کو قبول فرما ایک ایک چیز کو قبول فرما ذرے کو قبول فرما زمین کو قبول فرما ایک ایک مرد اور عورت کو قبول فرما. اے اللہ انہوں نے ارادے کیے ہیں ان کے ارادوں میں برکت کا معاملہ فرما. اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے ہمیں مصطفی الاخیار میں شامل فرما دے. اے اللہ اتنا بڑا مجمع مردوں کا اور عورتوں کا آپ کے دربار میں حاضر ہے. یہی مجمع اگر حیدرآباد کے کسی سخی کے دروازے پر چلا جائے صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے اس سخی کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے. اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے ہماری جھولیوں کو بھلائی سے بھر دے. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو جن کا ہم تک کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں غیر شادی شدہ ہوں بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جو بھی اولاد ہو نیک سارے اولاد انہیں نصیب فرما. جن کے اولاد پیدا میں نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. اے اللہ جس کرم سے آپ نے حیدرآباد میں ہمیں اس جگہ پر جمع کیا ہے تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع کرنا اور میری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کے لیے بھی یہ دعا قبول فرما.
اے اللہ ہمارے لیے برکت والی بارش عطا فرما. ہم معافی مانگتے ہیں، پانی مانگتے ہیں. اللہم انا نستغفرک ونستسقیک. ہم معافی مانگتے ہیں، پانی مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں برکت والی بارش عطا فرما. ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اور ہمارے جھیلوں کو اور تالابوں کو بارش کے پانی سے بھر دے. ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اور ہماری جھیلوں کو اور تالابوں کو بارش کے پانی سے بھر دے. اے اللہ جسے دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جسے مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما. اے اللہ جسے حلال بستر کی ضرورت ہو حلال بستر عطا فرما. حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے. اے وہ باغبان، رات کا اندھیرا بھی تیری پاکی بیان کرتا ہے، دن کا اجالا بھی تیری پاکی بیان کرتا ہے. درخت کے پتے بھی تیری پاکی بیان کرتے ہیں، بارش کے قطرے بھی تیری پاکی بیان کرتے ہیں، سارے فرشتے تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ذرہ ذرہ تیری پاکی بیان کرتا ہے. تو بہت بڑی قدرت والا ہے، تو بہت بڑی قدرت والا ہے. ہم سب کو تقوی کا لباس پہنا، ہم سب کو عزت کا لباس پہنا، ہم سب کو عافیت کا لباس پہنا، ہم سب کو مغفرت کا لباس پہنا. ہمارے دل کی محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے. اے اللہ ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے، ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے. ہمارے ہونے والے اجتماع کو نیک جہاں قبول فرما، آسانیاں پیدا فرما، نکلنا آسان فرما، کہنے سننے والوں کو قبول فرما، اجتماع کی تیاریاں کرنے والوں کو قبول فرما، ہمارے حاضروں کو قبول فرما. اے وہ پاکزاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما. جن شرور سے پانا چاہیے ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت آج بہت پریشان ہے. اے اللہ یہ امت بہت پریشان ہے. اے اللہ ہم کہاں جائیں؟ جہاں جاتے ہیں وہاں سکے مارے جا رہے ہیں. اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت کی چادر میں لے لے، تو ہمیں محبت کی چادر میں لے لے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے. اے اللہ اس امت کو ضائع ہونے سے بچا دے. بڑے قربانی کے بعد اس امت کا وجود ہوا تھا. اے اللہ آج یہ امت پریشان ہے، مرد بھی پریشان ہے، عورتیں بھی پریشان ہیں، بچے بھی پریشان ہیں، جوان بھی پریشان ہیں، عرب بھی پریشان ہیں، عجم بھی پریشان ہیں. اے اللہ ہم سب کی تو مدد فرما، ہم سب کی تو مدد فرما. ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تعلیم کے حلقہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پردے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے. ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی. کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کوئی اعلان کر رہا ہوگا. سیم کی گھڑیاں اتار لی جائیں گی، سیم کی ہاتھ نکال لیے جائیں گے، سیم کی انگوٹھیاں نکال لی جائیں گی. محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں ہتھیار میں پیش کریں گے اور ایک جملہ کہیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے. قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے. اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے بہت محبت تھی. ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے فرمایا کہ مجھے بقیع میں لے جاؤ، بقیع والوں کو سلام کرنا چاہتا ہوں. بقیع والوں کو سلام کیا، باہر نکل کر فرمایا مجھے شہداء احد کے پاس لے جاؤ، میں ان کو سلام کرنا چاہتا ہوں. وہاں جا کر سلام کیا. واپسی میں ابو بکر سے کہا، اے ابو بکر
کر میرے بھائی بہنوں کو میرا سلام کہنا۔ تو صدیق اکبر نے کہا السنا اخوانک یا رسول اللہ، کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل انتم اصحابی، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم تو میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی بہن وہ ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور میری باتوں کو سن کر قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اے اللہ آپ یہ سارے میرے بھائی نبی کے بھائی بہن بہت پریشان ہیں، اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہن بہت پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حدیث کے اندر بھائیوں کا ذکر آتا ہے، لیکن مؤرخین مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں بھائیوں سے مراد صرف بھائی نہیں ہے، بھائی اور بہن دونوں مراد ہیں، سارے مسلمان مراد ہیں۔ اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ پھر جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو جبریل نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ تشریف لے چلیں گے، اجازت لینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، لیکن میری امت کا کیا ہوگا؟ کہ اللہ آپ نے جواب دیا تھا کہ نتیجہ ٹینشن نہ لیں، آپ کی امت کے بارے میں میرا وعدہ ہے، میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ یہ آپ نے وعدہ کیا تھا، میرا سوف یعطیک ربک فترضی، اللہ اتنا دے گا آپ کو کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ضرور آپ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، لیکن اس وقت کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائیں گے اور جنت میں ہم سب کا ٹھکانہ بنائیں گے۔ حشر کا میدان ہو، متقیوں کے فہرست میں ہمارا نام ہو، ایک طرف اے اللہ صحابیات ہوں، ایک طرف سلف صالحات ہوں، ایک طرف سلف صالحین ہوں اور ایک طرف متقی لوگ ہوں، اور اسی میں ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں، اور جب تیرا اعلان ہو وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جب یہ اعلان ہو اس میں ہم لوگ بھی ساتھ چل رہے ہوں تو اس کی غیر رسول کا شکلیں پیدا کرنا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، بائی جائے گناہوں سے تو ہمیں بچا دے، جو جائے عشق میں مبتلا ہو نہ جائے عشق سے تو اسے نجات دے گے۔ اے اللہ جہاں یہ بیان ہو رہا ہے، جہاں یہ دعا ہو رہی ہے، آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہیں، اے اس مجلس کے فرشتوں، اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو منوا دو۔ اے اللہ اس امت سے روٹ گیا ہے، اے اللہ اس امت کے لیے رضامندی کے فیصلے فرما، سعادتوں کے فیصلے فرما، برکتوں کے فیصلے فرما، شفقتوں کے فیصلے فرما، عزتوں کے فیصلے فرما، امن امان کے فیصلے فرما۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ قبروں میں انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کے ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو زندہ ہوں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، جو زندہ ہوں تو ان میں برکت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں، بے شک خطا کار ہیں، لیکن تیری رحمت اور تیری مغفرت کا سمندر ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجى عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجى عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجى عندی من عملی۔ تیری مغفرت ہمارے گناہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ وسیع ہے، تیری مغفرت کے سمندر کا ایک قطرہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تیرے رحمت کے سمندر کا ایک قطرہ ہم سب کو رحمت کی چادر پہنا دے گا۔ تو اتنا بڑا ہے، اے راتوں کو پیدا کرنے والے، اے دنوں کو پیدا کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، اے پہاڑوں کے بزرگوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے، اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزے دینے والے، اے اللہ
تو ہم سب کے جائز مرادوں کو پوری فرما. یہ مسئلہ جتنا آمین کہہ رہا ہے ان کے دل میں بھی جائز مرادیں ہوں آخر تو اسے پورا فرما. اور میری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کے دل میں بھی جائز مرادیں ہوں ان کے جائز مرادوں کو بھی تو پوری فرما. یا اللہ تیری مخلوق میں سے جو پریشان ہو ان کی پریشانیوں کو دور کرو. تیری مخلوق میں سے جو بیمار ہو ان کو شفا دو. اگر جانور بیمار ہے ان کو بھی شفا دو. اگر کتنا بیمار ہے ان کو بھی شفا دو. انسان بیمار ہو ان کو بھی شفا دو. مچھلیاں بیمار ہو ان کو بھی شفا دو. پرندے چرندے بیمار ہو ان کو بھی شفا دو. اور اللہ کوئی ڈائبٹیز کی بیماری میں مبتلا ہے, کوئی ہارٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے, کوئی کینسر کی تکلیف میں مبتلا ہے, کسی کے گھٹنے کی تکلیف ہے, کسی کے کمر کی تکلیف ہے, کسی کو دماغ کی بیماری ہے, کسی کو آنکھ کی بیماری ہے. کہ اللہ جو جس بیماری میں ہو آخرت تو سب کو ان بیماریوں سے نجات دے. اور اللہ ایمان کامل ہمیں عطا فرما. دعوت کے کام میں لگنے کی توفیق عطا فرما, نکلنے کی توفیق عطا فرما. کہ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر آپ کو دینا پاتا ہے, اپنے طرف سے عطا فرما. کہ اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک وقت میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان میں لکھے رکھی ہو, اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور وقت میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا, اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ دینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے, مٹانا بھی آپ کا کام ہے, لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے. کہ اللہ اس مبارک دن میں اس وقت میں جنت الفردوس کے دروازوں پر ہمارا نام لکھ دیجیے اور جہنم کی چیزوں کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دیجیے. آپ قابل مطلب ہے. کہ اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے, اس کی محبت ہمارے دل سے نکال دیں, اس کا خیال نکال دیں, اس گلے میں آنے جانے کو ختم کرنا ہے. اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دل میں ڈال دیں, اور اس گلے میں آنا جانا آپ سے ہمارے لیے آسان فرما. اے مالک جو مانگا وہ عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. الہی عبدک العاصی عطاکا, الہی عبدک العاصی عطاکا, مقرا بالذنوب وقد دعاکا, مقرا بالذنوب وقد دعاکا. ان تغفر فانت الغفار, ان تغفر فانت الغفار, فإن تغفر فمن يرحم سواك. اے اللہ ابراہیم نے ہم سے جب حکومت چھوڑی ہے اور تیرے دربار پر پہنچے تو روتے روتے یہ اشعار پڑھے تھے, تو نے یہ اشعار قبول کر لیے تھے. الہی عبدک العاصی عطاکا, مقرا بالذنوب وقد دعاکا. اے میرے پیارے اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے دروازے پر آیا ہے, اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آیا ہے, بیت اللہ کی طرف دیکھ کر یہ اشعار پڑھے تھے. الہی عبدک العاصی عطاکا, مقرا بالذنوب وقد دعاکا. ان تغفر فانت لذاک اہل, ان تغفر فانت لذاک اہل, وان تغفر فمن یرحم سواک. اے اللہ اگر تو معاف کر دے گا تو اس کا اہل ہے, اور اگر تو سکہ مار کے مجھے واپس کرے گا تو بتا کون سے دروازے پر لے جاؤں. یہ حیدرآباد کی عورتوں کا مجمع, یہ حیدرآباد کی مردوں کا مجمع تیرے دربار پر آیا ہے. اگر آپ نے سکہ مار دیا پھر لوٹ کر ہم تو آپ ہی کے دروازے پر آئیں گے. اے اللہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں, صرف آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جیسے بھی تو ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا منہ پھوٹ پھوٹ کے بھر دے, ہمیں قرآن والا بنا دے, ہمارے احکام اور اخلاق کو قبول فرما. جو بھی کام کو ہم سے لے رہا ہے تو اس کو اپنے دربار میں قبول فرما. اور اللہ جہاں جہاں میری آواز پہنچے ان کی جو جائز برائیاں ہوں
اور اس مجلس کی جو جائز مرادیں ہوں آپ کے ساتھ مرادوں کو پوری فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.